دماغ کیسے کام کرتا ہے اور دماغ کے اندر کیا کیا قوتیں پوشیدہ ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے جس نے کئی دہائیوں تک نیورو سائنٹسٹ کو اور سائیکالوجسٹ کو ورطۂ حیرت میں ڈالے رکھا، اور لمبی چوڑی جستجو کے بعد دماغ کے بارے میں جیسے جیسے ہم چیزیں جان رہے ہیں ہم حیران ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دماغ کوئی بڑی سادہ سی چیز نہیں ہے کہ اس کے کچھ 4 حصے ہیں، ان میں سے الگ الگ کا یہ کام ہے، بس نہیں، بلکہ دماغ اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ ہماری تمام کی تمام شخصیت کو یہی کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ہمارے دماغ پر قابو پا لے تو ہماری پوری شخصیت پر قابو پا لیتا ہے۔ اب دماغ پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ بیسکلی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، یا ہم کیسے بنتے ہیں، وہ میتھڈ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا لیتے ہیں اپنے سینسری آرگنز کے ذریعے، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہماری جو پوری باڈی ہے یہ چھونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ 5 کے 5 سینسری آرگنز ہمیں پہلے چیزوں کا ایک ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، کسی کی خوشبو کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، وہ نرم ہے، سخت ہے، کیا ہے، بیسک اس کا ڈیٹا ہمارے دماغ میں ایک تصویر کی شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ہمارا دماغ اس ڈیٹے کو یا تو اولڈ ڈیٹے کے ساتھ ملا کر کمپیئر کر کے اس کو مماثل کے کھاتے میں ڈال دے گا، یا پھر اس کے لیے ایک الگ نیا رینک بنائے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں کمپیوٹر میں فائلز بن جاتی ہیں تو ڈیٹا ڈالتے ہی ڈفرینٹ فائلز بننا شروع ہو جاتی ہیں دماغ ہی کے اندر، ان کے لیے الگ الگ کیٹیگری ہمارا دماغ رکھ لیتا ہے۔ پھر ان فائلز کو کمپائل کر کے ڈفرینٹ تھاٹس بناتا ہے ہمارا دماغ، خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ جب خیالات انسان کے دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان خیالات کے بعد آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں۔ آئیڈیاز کنسیپچول ہوتے ہیں اور ان کا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوتا ہے، اور یہیں سے ہمارا دماغ پرسیپشن بنا لیتا ہے۔ ہمارا دماغ اس کنسیپٹ کو، اس تصور کو اتنا ایلیبوریٹ کر دیتا ہے کہ ہم اسے ایک پرپز میں لے آتے ہیں، اس کو دنیاوی معاملات کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا زاویہ نظر متعین ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایکشن تک کا جو سفر ہے یہ صرف دماغ کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ دماغ کے باہر ہوتا ہے۔ جب ہم ایکشن کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی ایکشن کرنے سے ہماری ہیبٹس بنتی ہیں، اور ہماری ہیبٹس ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں، اور ہمارا کریکٹر ہی ہم ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، دماغ ایک فیکٹری ہے جو ایک ہی تھاٹ کو، ایک خیال کو بطور ڈیٹا لیتی ہے اور پھر ہماری شخصیت بنا دیتی ہے۔ یہ ڈیٹے سے ہماری شخصیت تک کا جو سفر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ہی ہے جو ہم ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں، یعنی ہم صرف 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، باڈی اور مائنڈ۔ دماغ کے اندر چیزوں کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کا معیار بھی ہے۔ جو انٹلیکٹ ہے اس کا کام ہے شک کرنا، اس کا کام ایمان لانا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شک کا، اس کا تعلق جوڑا ہے عقل کے ساتھ، اور اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تمہیں فکر کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا، تفکر، تدبر اور عقل کے معیارات پر پرکھنا پڑے گا چیزوں کو۔ افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون۔ لیکن جب بھی بات آتی ہے کسی بھی چیز پر ایمان رکھنے کی، جم جانے کی، اپنے جذبات میں سے کسی ایک چیز کے اوپر پوری طرح یقین کر لینے کی، ہر طرح کے شک سے پاک ہو کر صرف ایک چیز پر فوکس کر کے فیتھ لے آنا، ایمان لے آنا، یہی بنیادی طور پر ہمارے دل کا فنکشن ہے۔ کچھ لیکن زیادہ تر ہمارے جو ایموشنز ہمارا دماغ بنا دیتا ہے اس کا تعلق عام طور پر ہمارے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا ہماری گہری نفسیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی سے ہمارے عقیدے، ہمارے نظریات، ہمارے اعتقادات اور ہماری مذہبی روایتیں اور ہمارے قبائلی سسٹم، ہمارے والدین کے ساتھ انس، ہر چیز بنتی ہے اور ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر لاکھوں سوالات بھی اٹھیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی نقطہ نظر ہمیں قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا اسٹیبلشڈ کیوں نہ ہو۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد۔ کفر
शक पर जम जाने का नाम है और ईमान अक्ल की क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर जम जाने का नाम है। शक हमेशा कुफ्र की तरफ ले जाता है, कभी ईमान की तरफ नहीं ले जाता। शक के साथ ही एक और चीज़ है जिसे रीजनिंग कहते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इंसान का दिमाग पॉजिटिव वे में जब सोचता है तो रीजनिंग भी करता है। ये आपको ईमान की तरफ ले आ सकती है, लेकिन शक आपको ईमान की तरफ नहीं लेकर आ सकता। इसलिए कुरान करीम ने सबसे पहले फरमाया कि ला रैब फीह। इस किताब को, इस मुकदमे को, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ने वाले हैं तो इसमें शक मत कीजिएगा। और अगर आपके मिजाज के मुताबिक आपको जवाब ना मिला तो आप अपने शक पर ही अड़ जाएंगे। यहीं से कुफ्र पैदा होता है। लेकिन कुरान करीम में कहीं भी अल्लाह ताला ने रीजनिंग को मना नहीं किया, इस्तिदलाल से नहीं रोका, दलील देने से नहीं रोका, हमेशा लॉजिकली बात करने से नहीं रोका। हमारे जीने का तरीक़ा सिर्फ डाटा को प्रोसेस करके आगे बढ़ना है या इसके ज़्यादा भी हमारी कोई हैसियत है? अगर आपको लगता है कि हम डाटा के अलावा कुछ और हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस्लाह करते रहेंगे और अपनी राय देना मत भूलें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में और एक नए तसव्वुर के साथ। ईमान और शक के इस तसव्वुर को मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे।